हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करूं या किस तरफ जाऊं, क्या करूं कि मेरे पास जो है इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारने के असबाब आ जाएं, तो वो इस आयत करीमा को पढ़े, अल्लाह उसे खुद ब खुद उस लाइन पे लगा देगा। और तीसरा इसमें एक तासीर ये है कि अगर इंसान को किसी काम की समझ ना आती हो कि ये काम मैं करूं या ना करूं, तो इस आयत की बरकत से अल्लाह ताला उसे ऐसी रहनुमाई करेंगे कि वो उस काम अगर उसके लिए फ़ायदेमंद है तो उसके लिए असबाब पैदा हो जाएंगे, और अगर ज़रर और नुकसान का बाइस है तो अल्लाह इसे साइड पे कर देंगे। ये अल्फाज वो हैं जो अल्लाह का तारुफ मूसा कलीमुल्लाह ने और हारून अलैहिस्सलाम ने कराया। फ़िरौन जैसा जाबिर, अब देखिए उसने मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन ने जब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम से सुना कि भाई हम आए हैं किसी की तरफ से नामजद होकर, उसके रसूल बनकर, तो फ़िरौन एकदम भड़क उठा, कहने का किसने भेजा है आपको। अब पहला सवाल हर कोई करता है जब कोई बंदा बात करता है, कहता है आपको भेजा किसने है। आप तो शादी में जाएं तो अगर आपको किसी ने बुलाया नहीं तो वो आजकल पूछ लेते हैं चूँकि कि भाई आपको किसने बुलाया है, आप किसने भेजा है आपको। तो ये तो एक बहुत बड़ा दुनिया और आखिरत का मामला था, और एक जाबिर बंदा कह रहा था कि मैं फ़िरौन के मैं खुदा हूँ। तो मूसा कलीमुल्लाह, हारून अलैहिस्सलाम दोनों भाई, चूँकि हमारा तरतीब से दरस चल रहा है, अब पिछला दरस आपने सुना है जिसने, तो उसको याद है कि क्या, और एक वजीफ़ा और आयत का तर्जमा हम बता देते हैं साथ, तो आपको तर्जमा भी आ जाता है, वजीफ़ा भी मिल जाता है। अब ये अल्फाज इतने ताकतवर हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इनकी ताकत का अंदाज़ा आपको तब होगा जब आप मुश्किल में इसको पढ़ेंगे, क्योंकि नबियों ने ये अल्फाज पढ़े हैं, अल्लाह का तारुफ ऐसे कराया है। दुनिया में सबसे बेहतरीन काम यह है कि इंसान अल्लाह का तारुफ कराए, और जब आप अल्लाह का तारुफ कराते हैं तो अल्लाह खुश होता है। और यहाँ जो अल्फाज मूसा कलीमुल्लाह और हारून अलैहिस्सलाम दो पैगम्बरों ने जब फ़िरौन के दरबार में गए, तो फ़िरौन ने कहा कि ये जो बातें कर रहे हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो मुशरिक है, जो अल्लाह की नाफरमानी करता है वो काफिर है, और जो काफिर है वो दोज़ख में रहेगा, जो बुतों की इबादत करता है, जो अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करता है तो वो जहन्नुम में जाएगा। तो फ़िरौन ने चाल खेली, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, उसने कहा ये सारा दरबार भरा हुआ है, मैं इन्हीं का वार इन्हीं पे करता हूँ। तो मंतकी अंदाज में मंतिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना बंदा मार खा जाता है। आज आप जो है, अगर आपको ज़माने का मुआशरे का माहौल का अंदाज़ा नहीं है और आप लोगों के साथ हर एक के अंदाज को समझ नहीं पाते तो आप चल नहीं सकेंगे। तो आप वो मंतकी अंदाज में कहा, अच्छा ये बताओ कि मुझसे पहले जो 100, 200, 400, 600 साल लोग गुजरे हैं, और जो बुतों की इबादत करते थे और जो अल्लाह को नहीं मानते थे, तो वो किधर गए फिर, या तुम्हारे बाप दादा हमारे बाप दादा किधर गए। तो अब ये जुमला जब कहा तो मूसा अलैहिस्सलाम अगर ये कहते कि देखो जो भी बुतों की इबादत करके गया वो तो दोज़ख में, वो तो जहन्नुम में, वो तो काफिर होके मरा, तो वो कहता देखो जी ये तो ऐसा दीवाना है कि जो सब कोई गलत कह रहा है, तो ये खुद असल में गलत है। तो अब अक्सरियत वहां थी ना, जमहूरियत को वो फॉलो कर रहा था फ़िरौन, और मूसा अलैहिस्सलाम तो दो भाई थे, बस दोनों अकेले थे, आपके पास एक वोट भी नहीं था। तो अब क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने वो जुमला कहा जो अल्लाह ने उन पे नाजिल किया। आपने फरमाया वो जुमला क्या है, वो आयत, इन्ना क़द ऊहिया इलैना, बेशक हमारे पास अल्लाह की तरफ से वही आई है। यानी हम अपने पास से बात नहीं करते, हम अल्लाह की बात आपसे कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया है कि अन्नल अज़ाबा, मेरा अजाब सिर्फ उसको होगा। अब इसमें काफिर का लफ्ज़ ही नहीं बोला, इसमें किसी मसलक का, मजहब का ना, देखें जुमला ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा जुमला कि मैं पीटीवी पे रिकॉर्डिंग करने गया तो पीटीवी में जो कैमरा मैन था वो हमारे मसलक का ही नहीं था, हमारे अकीदे का ही नहीं था, लेकिन वो मेरा 10 घंटे की रिकॉर्डिंग और अस्माउल हुस्ना पे, और बाकी जितना स्टाफ यूं भरा हुआ सारे, तो वो इतने मेरे से मोहब्बत सारे लोग करते थे, कहते जी हमें ये बातें पहले पता नहीं चली, क्योंकि मैं आपको वजीफा में बता रहा हूँ तो आप तवज्जो से सुन रहे हैं, मैं वैसे तफसीर का नाम लूँ तो आप भाग जाएंगे, क्योंकि इंसान अपनी मर्जी और अपनी ज़रूरत की चीज़ के लिए हरीसा होता है।
پیسہ کماتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، جب جہاں سے اسے فائدہ نظر آتا ہے تو ان کا عورتیں مرد یوں بھرے ہوتے تھے اسٹوڈیو میں، کہتے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو وہ مجھے آخر میں بالکل آخری دن مجھے کہنے لگے وہ کیمرہ مین کہ حضرت ایک بات پوچھوں آپ سے؟ میں نے کہا بتائیں۔ کہا آپ کا مسلک کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں آپ بتائیں۔ میں نے اتنی 10 گھنٹے یعنی 4 دن ریکارڈنگ کراتا رہا۔ کہا جی مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ نے قرآن حدیث سے باہر کوئی بات ہی نہیں کی۔ جب آپ قرآن حدیث سے باہر نہیں نکلیں گے تو مسئلہ کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو میں نے کہا دیکھو یہی تو کمال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ جملہ کہا جس پر کوئی اختلاف ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ جملہ کیا تھا کہ اپنی باتیں نہیں کرنی چاہیے، میرے بڑے، میرا گروہ، میرا مسلک، میرے او بھائی آپ کے کیا میرے کیا، اللہ کے قرآن سے آگے ہے ہی کوئی نہیں، نبی کے فرمان سے آگے ہے ہی کوئی نہیں، بات ہی قرآن کی کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے نا کہ میرے بھائی، میرے فلاں، تو فرعون اور اس کے سارے ان پر ایک دم حملہ کر دیتے، کہتے آپ اپنے بڑوں کے دیکھیے، آپ کے بڑے کو میرا ماننا ضروری نہیں ہے، میرے بڑے کو آپ کا ماننا ضروری، کیونکہ آپ کا ہو سکتا ہے کوئی اپنا بڑا ہو، میرا کوئی اپنا ہو، لیکن قرآن تو سب کا ہے، حدیث تو سب کی ہے، یہاں بات قرآن حدیث کی کرنی چاہیے ممبروں پہ۔ اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ دیکھیں مجھ پہ وحی آئی ہے، الا من کذب، وہ دوزخ میں جائے گا جو جھٹلائے گا اپنے خالق کو، اپنے رب کو۔ اب وہ چاہے مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے مجوسی ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے کلمہ پڑھنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اگر اس نے جھٹلا دیا قرآن کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو وہ کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا نہیں جائے گا؟ اب یہ بات کتنی گہرائی والی ہے۔ پھر آپ نے اگلا جملہ کہا وَتَوَلَّا، اور جو پیٹھ پھیر کے یوں چلے گا، پیٹھ پھیر کے یوں چلے گا، یعنی یہ جو قرآن کو چھوڑ کے ادھر مڑے گا، جو حضور کی زندگی چھوڑ کر ادھر منہ کر لے گا یورپ کی طرف، جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کافروں کے حکموں میں چلے گا۔ جملہ گہرائی والا بولا، سمجھنے والے سمجھ گئے اور اختلاف بھی پیدا نہیں ہوا۔ وَتَوَلَّا، اس کے بعد فرعون نے کہا یہ تو ایسے سیانے ہیں کہ انہوں نے تو بات ہی ایسی کر دی کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں، لاجواب ہو گیا نا۔ اس پر ایک دم اس نے کہا، پھر اس نے اگلی بات کی، ایک اور وار کیا، قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا، رَبُّكُمَا کا رب نہیں، کیونکہ رَبُّكُمَا دو تھے نا بھائی، تثنیہ کا صیغہ ہے، تو فرمایا فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، اے موسیٰ بتا تم دونوں کا رب کون ہے؟ چل ٹھیک ہے تم نے اتنی لمبی بات کر دی، اب وہ اس کو سمجھ نہیں آئی نا، دلیل کا جواب نہیں دے سکا، تو پھر کیا کہنے کا، اچھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا، یہ رب کا تعارف اگر آج کا مسلمان کرانے لگ جائے نا، کوئی غربت نہیں رہے گی، کوئی پریشانی نہیں رہے گی، کوئی آپ جو ہے ادھر ادھر بھٹکیں گے نہیں، کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا، آپ سے راہ منزل آپ سے گم نہیں ہوگی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا جواب دیا، آپ سوچئے جو اللہ سے باتیں کرنے والا پیغمبر ہے اور طور پہ اللہ سے ملتا ہے اور شریعت والا ہے، کتاب والا ہے، اور وہ پیغمبر جو لفظ کہہ رہا ہے وہ کتنا طاقتور ہوں گے، اور اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا، قرآن کی زینت بنا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے، الذی اعطا کل شیء، جس نے ہر چیز کو عطا کی ہے، خلقہ ایک صورت، ایک ہر چیز کو ایک صورت دی ہے، یعنی یہ کام اللہ کرتا ہے۔ اب چاند کو اپنی صورت، سورج کو اپنی صورت، تاروں کو اپنی صورت، پھر آسمانوں کو اپنی صورت، پھر زمینوں کو اپنی صورت، پھر جانوروں کو اپنی صورت، انس کو اپنی صورت، جن کو اپنی صورت، یہاں تک کہ باقی مخلوقات کو تو آپ چھوڑ دیں، جتنے کائنات میں انسان آئے ہیں اور آئیں گے اور ہیں، ان کے انگلی کے پورے ایک جیسے نہیں ہیں، یہ فنگر پرنٹ ایک جیسی ہیں، اب ہڈی ناک کی ایک جیسی نہیں، آنکھوں کے اندر کے خلیے ایک جیسے نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اب دنیا میں اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کراتے ہوئے کہا آتا کل شیء خلقہ، جس نے ہر مخلوق کو، ایک تو اس کو بہترین صورت دی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شبیہ دی ہے، تعارف دیا ہے،
اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خود تخلیق کیا ہے۔ دوسری بات یہ تعارف کرایا کہ ثم ہدا، پھر اسے رہنمائی بھی کر دی ہے۔ ایک تکوینی پوری کائنات کا نظام ہے، سورج کو بتا دیا بس یوں چلنا ہے، نکلنا ہے، ڈوبنا ہے، زوال کو پہنچنا ہے۔ سورج 1 سیکنڈ کی تاخیر کرتا ہے کوئی؟ نہیں کرتا۔ چاند کو بتا دیا، کبھی ہوا کہ چاند نکلا ہی نہیں جی، اب تو یہ مہینہ ہمارا ایسے ہی گزرے گا۔ تاروں کو بتا دیا، اللہ نے چیونٹیوں کو بتا دیا، کیڑوں کو بتا دیا، سمندر کی مخلوقات کو بتا دیا، اللہ نے شیر چیتوں کو، شیر کو بتا دیا تو نے صرف کیا کھانا ہے؟ گوشت، وہ گھاس کھاتا ہے۔ بکری کو بتا دیا تو نے گھاس کھانا ہے، وہ گوشت کھاتی ہے۔ انسان ہے جس کو اللہ نے کہا دیکھو شراب نہیں پینی، سور نہیں کھانا، چوری نہیں کرنی، رشوت نہیں کھانی، غبن کا پیسہ نہیں کھانا، لیکن انسان کھاتا ہے۔ اللہ نے بتایا نہیں کھانا، بکری چارہ ہی کھا رہی ہے۔ ابھی میں نے ہاتھی کو دیکھا یوں قریب سے جا کر، میں ہاتھی کے ساتھ چلا، میں نے کہا اتنا بھاری بھرکم اور اتنا طاقتور، تو یہ تو صحیح گوشت کھائے گا، لیکن وہ کیا کھا رہا تھا؟ پتے کھا رہا تھا درختوں کے۔ تو اللہ کا نظام ہے، ہاتھی کو کہہ دیا تو نے پتے کھانے ہیں، وہ گوشت نہیں کھائے گا۔ مرغی کو کہہ دیا تو نے دانا کھانا ہے، بلی کو کہہ دیا تو نے یہ کھانا ہے۔ اب آپ دیکھیے، لیکن اللہ کی 2 مخلوقیں ایسی ہیں، جن اور انسان، جن کو اللہ نے کہہ کر اختیار دے دیا، اب تم چاہے شراب پیو، چاہے تم خنزیر کھاؤ، چاہے چوریاں کرو، تمہیں اختیار ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر اب یہ اللہ تعالیٰ نے ثم ہدا، پھر اللہ نے ان کو رہنمائی بھی کر دی، یعنی ہر چیز کو اس کے رخ بتا دیا۔ تو یہ اللہ کا نظام، اس پر یہ آیت کریمہ اتنی مضبوط ہے، جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے اس کے اندر۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اور اگر آپ کے پاس اسباب کی کمی ہے، آپ کو راہ نہیں مل رہی، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا کام شروع کروں، کس طرف جاؤں، یا آپ کے پاس پیسہ ہاتھ میں نہیں آ رہا، مفلسی ہے، اور آپ کو جو ہے کسی کام کی سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ کسی کام میں تذبذب کا شکار ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ کاروبار کروں یا نہ کروں، یہاں بیٹے کا رشتہ کروں یا نہ کروں، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، فلاں جگہ کاروبار کروں، فلاں جگہ نوکری کروں، فلاں ملک میں جاؤں، یہ سارے معاملات میں آپ یہ آیت کریمہ 50 نمبر آیت سورہ طٰہٰ کی، آپ اس آیت کریمہ کو آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا۔ اب یہ اتنا جملہ، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، میرا اللہ وہ ہے جو ہر چیز کو تخلیق کرتا ہے، اس کو پیدائش کے ہر چیز کو اس کی عطا کرتا ہے، اور پھر اسے رہنمائی کرتا ہے۔ جب اللہ کیڑوں کو رہنمائی کرتا ہے، ہر چیز دیتا ہے، تو مجھے نہیں دے گا؟ تو اب یہ آپ اس کو 70 بار پڑھیں اور 7 دن پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رہنمائی بھی کر دے گا۔ اور اگر آپ جو ہے کہ آپ کے پاس رزق کی بہت کمی ہے، اور آپ کو کاروبار کرتے ہیں، کوئی چیز کرتے ہیں، اس میں ترقی نہیں ہوتی، تو آپ اس کو زیادہ دن زیادہ تعداد میں پڑھ لیں، اللہ اور اس میں برکت ڈالتے رہیں گے۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی دعا ہے، دعوت کی دعا، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایک دم اللہ کا تعارف کرایا، اور اس جیسے ظالم بندے کو آج کے ظالموں کے سامنے جو آپ کا رزق کھینچ رہے ہیں یا آپ کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ پڑھتے جائیں اور اس کی کرامات دیکھتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی طاقت آپ کو دکھائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔